अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में गुज़िरियल हफ़्ते जेके वाक़िया थिया इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी खां पोइ मुल्क में ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद में जेकी छिकताइण वारी सूरतहाल हुई, उहा शायदि तारीख़ में कॾहिं अहिड़ी सूरतहाल नज़र न आई आहे। JUI जो बि धरनो हिते थियो ऐं PMLN जो बि हिते धरनो थियो। माज़ी में 88 में इन खां पहिरीं बि धरना थींदा रहिया। इवन इमरान ख़ान जो इन खां पहिरीं 2014 में बि धरनो थियो। पर हिन दफ़े इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी खां पोइ जेकी सूरतहाल हुई उहा वॾी तशवीशनाक हुई, छाकाणि त हिन में सरकारी अमलाक ते हमला कया विया, उन्हनि अदारनि जे ऑफिसर्स ते हमला कया विया जंहिं अदारनि जे मथां शायदि भारत 70 साल में बि न सोचे सघंदो हो। उन ऑफिसर्स ते शरपसंदनि पारां हमला कया विया ऐं इहो तासुर ॾिनो वियो त शायदि इहे अदारा कमज़ोर आहिनि ऐं इहे अदारा कुझु नथा करे सघनि। पर अदारनि पारां हिकु तहमुल मज़ाजी जो मुज़ाहिरो कयो। हू हर तरह जो इख़्तियार करे सघनि पिया, पर हुन तहमुल मज़ाजी ऐं सुठे तरीक़े सां हिन मामलात खे हल कयो। इन सॼे मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी खां पोइ जी सूरतहाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेकी महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे, मेजर रिटायर खुरम रोकरी साहिबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ईअं त इमरान ख़ान जा ख़ासि वेझा साथी आहिनि, उन्हनि जा दोस्त आहिनि, तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान आहिनि। पर हिन वक़्तु थोरा उन्हनि खां नाला थियल आहिनि, नाराज़ आहिनि, या उन्हनि सां कहिड़ा इख़्तिलाफ़ात आहिनि, उहे बुनियादी इख़्तिलाफ़ात छा आहिनि, इन बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। छाकाणि त वेझा साथी आहिनि। त इमरान ख़ान जी नेचर छा रही, उनजी सोच छा हुई, थॉट्स छा आहे, इहे जेके सभु असरात थिया आहिनि, इहे छा उनजो असरात आहिनि, उनजो नतीजो आहे, इन बाबति खुरम साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। खुरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरान टीवी को अपना कीमती बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खुरम साहब, सबसे पहले क्योंकि हम अपनी सिंध की जो नाजरीन है वो देख रही होगी, इमरान खान साहब के साथ आपकी दोस्ती का लेवल क्या था, गहराई कौन सी? क्योंकि दोस्त तो वो सबको कहते हैं, एक सियासी दोस्त होते हैं, एक करीबी दोस्त होते हैं, एक बचपन के दोस्त होते हैं। आप किस कैटेगरी के दोस्त? आपका जो सवाल है ना जी कि इमरान खान के साथ कुर्बत, या जैसे पहले आपने कहा कि किसी भी चीज़ का अगवान होना, हमारे इलाके में ये कहते हैं फलानी फलानी शहदा अगवान है जी। हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, यानी हमारी इमरान खान के साथ को दोस्ती उसकी क्रिकेट या उसकी फ़ैन फॉलोइंग या उसको को खूबसूरत इंसान समझ के वो नहीं थी। हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी जो हमने अपनी अर्ली एज से स्टार्ट की अपने इलाके के लिए। हर बंदा पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट करता है और किसी मकाम को पाने के लिए। तो उस पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर क्योंकि हमारे पास ये शख्सियत नई उभर के आ रही थी और हम वो लोग थे जो कि पुरानी मौरूसी सियासत के खिलाफ खड़े होकर किसी ऐसे महाज या किसी ऐसी सिमत में जाना चाहते थे कि हम अपने मुआशरे को या अपने कल्चर को, हमारा ट्राइबल इलाका सारा, कि हम उनको उससे निकाल के उन ट्राइबल्स का जो रिवायात की वजह से हम बहुत पीछे रह गए बाकी पाकिस्तान से, हम इसको अपग्रेड कर सकें, मुआशियात बेहतर कर सकें। दरिया सिंध हमारे पास से गुजर रहा है, पानी से हम महरूम हैं, हमारे पास सॉल्ट रेंज हमारे से गुजर रहा है, उसकी मादनियात होते हुए हमारे बच्चे ट्रक चला रहे हैं, मादनियात कहीं और जा रही हैं, किसी और जगह पर उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक जहन में तसव्वुर था कि उस पुरानी मौरूसी सियासत से निकलें और हम एक स्ट्रगल करें ताकि हम अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने इलाके को अपग्रेड कर सकें। सही। तो जिन दिनों के अंदर वो जैसे होता है ना, जो जिन दिनों में रिश्ता तलाश कर रहा होता है, तो जो लड़की या जो उस तरह का रिश्ता आ जाए तो वो एक बस वो कहानी बन गई। अच्छा। तो जिन दिनों में हम इस काम में शुरू थे तो इमरान खान साहब वारिद हो गए हमारे मियांवाली में। अच्छा। इनको वारिद करने वाले लोग थे, क्योंकि इमरान खान का क्या ताल्लुक था मियांवाली के साथ? इमरान खान ने तो ना मियांवाली देखा था, ना इमरान खान अबाई गाँव है उसका? नहीं सर, बताता हूँ ना, उसको कोई ताल्लुक नहीं था। उसका बड़ा वो लाहौर में हुआ, वो सारा कुछ हुआ। तो जब उसको सियासत का शौक चढ़ा तो उसके गमखार और उसका सबसे करीबी जो भाई है या जो उसका सबसे बड़ा मोहसिन है इसमें, उसका नाम है हफीजुल्लाह खान न्याजी। हफीजुल्लाह खान की रूट्स क्योंकि मियांवाली में थी तो हफीजुल्लाह खान इमरान खान को मियांवाली लेके आया। मियांवाली के दो हलके हैं, एक हल्का 95 है, एक हल्का 96 है। 90 ये हल्के जो हमारे भाई बैठे हैं, ये हल्का 96 के हैं। हल्का 95 और 96 का फर्क ये है कि हल्का 95 जो है ये मैक्सिमम पठान हल्का है, इसका वोटर पठान है। 96 में रेशो है 40-60 की, 40 पठान है तो 60 नेटिव हैं, लोग हैं। तो अगलों ने, हम उस हल्के के हैं, पठान जो बेल्ट है हम उस हल्के कहते हैं। तो किसी ने इसको मशवरा दिया कि पठानों के हल्के के अंदर जाओ,
تاکہ تمہیں ووٹ بینک وہاں زیادہ پڑے گا. تو ہم بھی نوجوان تھے, ہم نے بھی سوچا کہ تبدیلی آئے گی, اور ہم نے بھی سمجھا کہ ہم معاملے کو اپ گریڈ کریں گے. تو اس صورت یہ میں 2018 میں ہوا نہ سر پرانی بات کر رہا ہوں, یعنی اس کی ارلی اسٹرگل کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں جب مشرف دور میں ایک سیٹ نہیں سر, اس سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں, جب یہ نیا نیا میوالی میں آنا شروع ہوا تھا, اور ہمارے بھائی ہیں ضیاء اللہ خان پائی خیل اور 2 بندوں کے علاوہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا تھا, ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ سے شروع میں اس کے ساتھ تھے, تو آپ نے اس کے 3-4 ادوار دیکھے ہوں گے. جب انہوں نے کوئی سیٹ حاصل نہیں کی, پھر جب مشرف دور میں ایک سیٹ حاصل کی, پھر 2014 میں اسٹرگل کی, پھر 2018 میں انہوں نے اقتدار حاصل کیا, تو آپ کو فرق کہاں سے محسوس ہوا کہ یہ پولیٹیکل اسٹرگل تھی, کیونکہ اتنا عرصہ تو پولیٹیکل اسٹرگل میں بندہ آگے نکل ہی آتا ہے, یا کوئی جمپ تھا؟ دیکھیں جی, پولیٹیکل اسٹرگل میں ہوتی ہیں باتیں, پولیٹیکل اسٹرگل میں ہوتے ہیں وعدے, پولیٹیکل اسٹرگل میں ہوتا ہے میل ملاٹ. اس کو ایک فائدہ یہ تھا کہ یہ ہیرو تھا, لوگ اس کو آلریڈی جانتے تھے, اور پھر میڈیا نے اس وقت اور بہت سارے اور لوگوں نے اس کو بڑا سپورٹ کیا. دے تھاٹ کہ ہی از گوئنگ ٹو بی اندر ایڈیشن ٹو پاکستان, جو شاید پاکستان کی تقدیر بدلے گا, وغیرہ وغیرہ وٹ ایور. اصل کہانی شروع ہوتی ہے اس کے اقتدار کے بعد کی. اقتدار سے پہلے نہیں, اقتدار سے پہلے کی کہانی دوسرے اقتدار سے کوئی کہانی نہیں. اقتدار سے پہلے تو انسان جو ہے اقتدار میں ریل آیا 2018 میں, لیکن اقتدار سے پہلے تو انسان سوالی ہے, پھر ہیرو ہے, تو ہیرو کے لیے تھوڑا اس کا نخرہ زیادہ اٹھا لیا جاتا ہے. اچھا, لیکن وہ کس نے اٹھایا نخرہ؟ تو لوگ اٹھاتے ہیں, اور سادے لوگ ہوتے ہیں, سادے لوگ ہوتے ہیں, نخرہ بھی اٹھاتے ہیں. ہیرو ہے, ذرا ہیرو کا نخرہ زیادہ اٹھایا جاتا ہے. اور پھر جب 18 کے الیکشن سے پہلے مقتدر قوتوں نے اس کو اہم سمجھا, اور پھر جب میڈیا آپ سپورٹ کرنے لگ جائیں, میڈیا تو میڈیا, آپ اعتراف کرتے ہیں قوتوں نے اس کو 100%. میں تو اعلانی ہمیشہ اعتراف کرتا ہوں, آپ میرے کل کا انٹرویو سن لیں, میں کسی بھی چیز کو ڈینائی نہیں کرتا ہوتا ہوں. اچھا, حق کو ڈینائی کرنے کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی قد کا, صاحب کہا جاتا ہے نا کہ آپ اس طرح کے اختلاف پہلے نہیں کرتے تھے, ہمیشہ کرتا رہا ہوں. اب کیا ہے؟ نہ یہ جو بھی کہے گا کہ میں نہیں کرتا تھا, اس کا مطلب ہے وہ ہماری نہ شخصیت سے واقف ہے, نہ ہماری پولیٹیکل اسٹرگل سے. آخری دفعہ شروعات کب کی تھی اختلاف کی؟ آپ کو کب محسوس ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ شاید میرے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا, میں کئیوں کو کہتا ہوں 3 دن گزار لو. ہم نے ہمیشہ اختلاف کیا. جس دن یہ سیٹ پہ آیا تھا, ہم نے اس دن بھی اختلاف کیا تھا کہ بھائی یہ تیرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ٹکٹ دینے کا. اچھا, آپ کا اختلاف ٹکٹ پہ تھا؟ جب ہم ٹکٹس دے رہے تھے, ذات نہیں, جب ہم ٹکٹس دے رہے تھے, ہمارا اس وقت بھی اختلاف تھا کہ یہ تو پھر وہی سٹیٹس کو کے بندے لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ. تمہیں آج اگر عوام پسند کر رہی ہے تو تمہاری اس وجہ سے پسند کر رہی ہے کہ تم چینج لاؤ گے. تم پھر دوسری پارٹیوں کے جو وہاں سے شکست خوردہ, جن کو اور کوئی قبول نہیں کر رہا, تم ان کو پارٹی کے اندر لا کے نافذ کر کے کسی کو ٹکٹ دے رہے ہو. تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ الیکٹیبل کے حامی نہیں تھے, الیکٹیبل نہ ہے آپ اس چیز سے؟ نہیں, دیکھیں الیکٹیبل کا میں حامی ہوں. اچھا, میں ہر اہلیت والے الیکٹیبل کا حامی ہوں, لیکن میں ایک نالائق کرپٹ کا, جس کی کسی اور جگہ پہ جگہ نہ بن رہی ہو اور جو کسی صورت اہل نہ ہو, میں اس کا حامی نہیں. تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ انہوں نے اچھے الیکٹیبل لے کے آئے. آپ نکالنا ہے, آپ شاہ محمود قریشی کون سا الیکٹیبل ہے؟ 1 سیٹ کا آدمی ہے, اور پیر صاحب ہے, پیر صاحب کی وجہ سے ویسا بڑا آدمی ہے. فواد چودھری سے بڑا بکاؤ آدمی آپ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, فرانس تمام کا مقابلہ لگائیں, بھائی بکاؤں میں سے نمبر 1 ہمیں بندہ چاہیے, تو اس کا نام آئے گا. کون سے بندے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جس نے جسٹس, جو اس کا چاچا تھا, جو 10-10 ہزار روپے لے کے 10-10 ہزار روپے لے کے ملاقاتیں طے کر کے, اور وہ فواد چودھری کو اس قابل ہے ذکر کرنے کا کہ اس کا نام لیا جائے. صحیح. اچھا, میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, آپ مشورے تو دیتے ہوں گے خان صاحب کو؟ میں مشورہ سنیے, مشورے کی مجھے کسی نے کہا, مجھے کسی نے کہا اقتدار میں آنے سے پہلے, نہیں سنیں, میں مشورہ, مجھے کسی نے کہا کہ مشورہ آپ دیں. میں نے کہا ہم مشورہ جب تک ہم سے مانگے کوئی نہ نہیں دیتے. اچھا, مانگتے تھے خان صاحب آپ سے؟ ہاں, ایک سٹیج آئی کہ ہم نے اسے مشورے دینا شروع کیے تو اس کو ہمارے مشورے سمجھ آتے تھے. اچھا, وہ سٹیج کب آئی, ان سال میں یا جب اقتدار چلا گیا تھا؟ نہ پہلے نہیں, اقتدار کے بعد جب حالات بنے تو ہمیں کہا, جو ہمارے دوست تھے یا اس کی فیملی کے لوگ تھے, انہوں نے کہا تم اس کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا بھائی جب تک وہ ہمارے سے پوچھے گا نہیں, ہم جا کے ایسے کھڑے ہو کے تو بتانے والے ہیں نہیں. پھر کس پہ اختلاف, مطلب مانتا تھا تو پھر وہ آپ کے, ہاں اب مانتا تھا تو ہمارے عمل کیوں نہیں ہوتا تھا؟ سر مانتا تھا تو ہمارے ذریعے اس نے نیگوشیشن شروع کی نا, مانتا تھا, اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کے ذریعے بات چیت ہو سکتی ہے. ہم نے بات چیت شروع کی, معاملات طے کیے, تو ان لوگوں کے مشورے اس کے قریب ہو گئے جو چاہتے تھے کہ یہ کام نہ ہو.
اب پوچھیں آپ ان لوگوں سے کہ وہ لوگ کون تھے، جی ٹھیک ہے جی، اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں۔ جی۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اچھا آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کا ایک معاملہ طے کروں، ایک جرگہ طے کروں، ایک آپ کی بیٹھک طے کروں، آپ کے اوطاق کے اندر آپ بٹھاؤں، ایک قبیلہ ہے، دوسرا ہے، معاملہ جب میں طے کرنے کے اوپر آؤں اور ایک بندہ چلا جائے میں تھوڑا اس پہ کلیئرٹی چاہتا ہوں، یہ جو آپ جرگے کی بات کر رہے ہیں یہ وزیر آباد کے بعد جرگہ نہ ہوا پہلے ہے سر، پہلے یا عدم اعتماد کے بعد ہوا یا پھر 2018 کے عدم بعد ہوا؟ اعتماد کے بعد، عدم اعتماد کے بعد عدم اعتماد کے بعد ہوا یہ۔ اور پھر یہ کہ اس نے ایک موومنٹ شروع کی، یہ جہاں پہ کھڑا ہو کنٹینر کے اوپر، پہلے یاد ہوگا آپ کو میر جعفر تھے، میر صادق، پھر اس موومنٹ میں پھر انہوں نے سوچا کہ معاملات طے، ہم نے کہا ختم کرو ان معاملات کو، آپ پولیٹیکل پروگریسو پارٹی ہیں کہ اوپر نیچے اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، اگر آپ نکال دیے گئے اسمبلی سے تو اپنی وجہ سے نکال دیے گئے، کیوں نہیں قابو کر سکے ہو؟ واپس بھی آ سکتے ہیں، واپس بھی آ سکتے تھے۔ انسان حوصلہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لیڈر کے اندر تو بہت بڑا دل ہوتا ہے، جلدی نہیں کرتا، معاملات کو سنبھالتا ہے۔ تمہیں تو وہ ایک مثال مشہور ہے کبے والی لت، تمہیں تو وہ لت لگ گئی ہے، اگر تم ابھی تک حکومت میں ہوتے تو ہمیں تو اس پی ٹی آئی کے اندر جوتے مار کے لوگوں نے نکالنا تھا۔ تو پاکستانی قوم ہے، سادہ قوم ہے، مظلوم کا ساتھ دیتی ہے، باپ مر جائے تو کہتے ہیں اس کے بیٹے کو تو جتانا ہی جتانا ہے۔ میں نے کہا مظلوم بن گئے ہو، لوگ تمہارے ساتھ مل گئے، اب ان کو سنبھالو، لوگوں کو صاحب بریک لیتے، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین بریک تھا وٹو بریک کھا پکڑو صاحب گال بول جس سے کہ جاری رکھنا ہے۔